بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق چل رہا تھا اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے برکت والی زمین کی طرف نجات دی، تو انہی کے بارے میں آگے آج پڑھتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آج پڑھیں گے، تو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نافلۃ، کہ ہم نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیا۔ حبنا وحبنا یعنی ہم نے عطا کیا، ہم نے ہبا کیا۔ لہو لہو کے اندر جو ہو ضمیر مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نافلتاً عطا کیا۔ نافلتاً بولتے ہیں زائدہ دینا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال تو حضرت اپنے بیٹے کے لیے دیا تھا، اپنے بیٹے کے لیے کیا تھا کہ مجھے بیٹا دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کے ساتھ ان کو پوتا بھی عطا کیا، یعنی اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام بھی دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو زائدہ عطا کیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت اسحاق علیہ السلام کو، ان تینوں کو ہم نے کیا بنایا تھا؟ صالحین میں سے بنایا تھا۔ صالحین مانے انبیاء، یعنی ہم نے ان تمام کو انبیاء بنایا تھا، نبی بنایا تھا۔ تو تفسیر کر رہے ہیں کہ لہو کے بعد اے الابراہیم نکال کر بتایا کہ لہو کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مرجع کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وَكَانَ سَعَلَ وَلَدًا كَمَا ذُكِرَ فِي الصَّافَّاتِ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے بارے میں سوال کیا تھا، اس طرح کے سورہ صافات کے اندر گزرا۔ سورہ صافات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر، تو ہم نے اس کے بارے میں پیچھے بھی غالباً پڑھا ہے کہ ان کی عمر کتنی تھی، ان کی زوجہ کی بیٹا عطا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، نافلتن کے بعد زائدتن نکالا علی المسئول، یعنی جو انہوں نے سوال کیا تھا جس چیز کا، اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام زائدہ ان کو عطا کیا گیا۔ وہ کون تھا؟ ہوا ولد الولد، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا بیٹا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی بھی نبی آپ کے نسل کے اندر نہیں رہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی بھی نبی نہیں ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اس کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا یعقوب علیہ السلام۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے اور 11 ان کے بھائی تھے۔ ٹھیک ہے، پھر ان کے اندر مختلف انبیاء کرام آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، تو ان کی جو اولاد تھی، 12 جو بیٹے تھے، ان تمام کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک بیٹے کا ایک ایک قبیلہ بنا، اور ان میں سے ایک بڑا بیٹا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا جس کا نام تھا یہودا، پھر اس کے قبیلے کا نام پڑ گیا یہودی۔ تو آگے چل چل کے ان کے بنی اسرائیل سے ان کا نام پڑ گیا یہودی، تو ان کا مذہب بھی یہودی ہو گیا اور ان کی قوم بھی یہودی بن گئی۔ ٹھیک ہے، تو آگے کہتے ہیں کلن کے بعد کہتے ہیں ہوا و ولد ہو، یعنی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اس کے جو دو بیٹے تھے اس کو ہم نے نبی بنایا تھا۔ وہ ولداؤ یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، وہ زمین کا مرجع حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو بیٹے تھے، ایک تو بیٹا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام، اور جو اس کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اس کو بھی نبی بنایا، اسحاق علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام
ان کو بھی نبی بنایا۔ صالحین کی معنی بتائی، یعنی انبیاء، یعنی نبی بنایا۔ وجعلناہم ائمۃ، اور ہم نے ان کو ائمہ بنایا، امام بنایا۔ یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دے رہے تھے۔ یہدون مضارع کا صیغہ ہے، ہدایت دے رہے تھے لوگوں کو ہمارے حکم کے ساتھ، ہمارے امر کے ساتھ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے کی وحی کی، اور نماز قائم کرنے کی وحی کی، اور زکوٰۃ دینے کی ہم نے وحی کی۔ تو وَكَانُوا لَنَا عابدین، اور یہ ہماری عبادت کرنے والے تھے، ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ بتحقیق الحمزتین ائمت، جو دو حمزے آ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ جب دو حمزہ ایک ساتھ آ جائیں تو ان کے چار قاعدے ہیں: تحقیق، تسہیل، ادغام اور حذف۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر تحقیق الحمزین کہہ رہے ہیں کہ دونوں حمزہ کو ساتھ رکھیں گے، ثابت رکھیں گے، تحقیق الحمزتین دونوں کو حمزہ برقرار رکھیں گے۔ ائمت جو لکھا ہوا ہے اسی طرح پڑھیں گے، یعنی پہلا بھی حمزہ ہے، دوسرا بھی حمزہ ہے۔ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ یاءً، اور دوسرے کو ہم یا کر دیں گے، ائمتن یقتدا بہم فی الخیر، تو امام، ائمہ یہ امام کی جمع ہے، تو امام اس کو کہا جاتا ہے جس کی بھلائی کے اندر پیروی کی جائے۔ یہدون الناس، مفعول بھی نکالا کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیتے کہ بے امرنا، ہمارے حکم سے، الا دیننا، ہمارے دین کی طرف۔ وہ دین کیا تھا؟ اسلام تھا۔ زکوٰۃ دینے کی ہم نے وحی کی، اچھے کام کرنے کی وحی کی، اور نماز قائم کرنے کی وحی۔ ان تفعل و تقام و توتا منہم، کہ وہ اچھے کام کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ ومن اتباعہم، اور ان کو بھی ہم نے حکم دیا، اور جو ان کے اتباع تھے، ان کے تابع دار تھے، ان کے پیروکار تھے، ہم نے ان کے لیے بھی یہ حکم دیا۔ وحذف الہاء، وحذف ال وحذف ہاء اقامت، اقامت اقامت تخفیف، تو یہ جو اقامت ہے نا، اکا یہ کام اصل میں مصدر ہے، اور مصدر اقامت اس کا آتا ہے، تو اس کی تا کو حذف کیا گیا۔ کیوں حذف کیا گیا؟ تخفیف کی وجہ سے، خفت کی وجہ سے، آسانی کی وجہ سے، تاکہ لفظ خفیف ہو، پڑھنے میں آسانی ہو، مشکل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا، اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم عطا کیا۔ تو حکم سے مراد یہاں پر حاکم مراد ہیں یا حکمت مراد ہے۔ فصلاً بین الخصوم، یعنی جھگڑوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہم نے اس کو بنایا، یعنی اس کو حاکم بنایا۔ وعلماً، اور ہم نے ان کو حکمت بھی دی، حکم بھی دیا اور علم بھی دیا۔ ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل خبائث، اور ہم نے اس حضرت لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نجات دی جس بستی کے لوگ خبیث برے اعمال کرتے تھے۔ خبائث مانے برے اعمال۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ بری قوم تھی جو فسق کرتی تھی۔ حکمن کے بعد فصلیں بین الخصوم نکلا کہ یہاں سے مراد حاکم مقرر کرنا ہے، کہ جو حاکم ہوتا ہے وہ جھگڑا جب ہوتا ہے تو دو لوگوں کے درمیان، جو دو گروہوں کے درمیان کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے، اس لیے اس کو حاکم یا پھر فاصل یا فیصل
کہا جاتا ہے۔ اہل حل اعمال نکالا، یعنی قریت سے مراد یہاں پر قریت وہ بستی مراد نہیں ہے، بلکہ جو بستی کے اندر لوگ رہ رہے تھے یہاں سے وہ مراد ہیں۔ اعمال الخبائث یعنی برے اعمال کر رہے تھے۔ وہ برے اعمال کون سے تھے؟ من اللواط، جو لواطت ہے یعنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف آنا، والرمی بالبندق، اور رمی یعنی ان کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ تیر تین طرح کے پھینکتے تھے۔ اس سے مراد ہے والرمی بالبندق سے مراد یہ ہے کہ وہ تین طرح کے تیر بناتے تھے۔ ایک تیر پر لکھتے تھے امرنی ربی، دوسرے پر لکھتے تھے نہانی ربی، اور تیسرا جو تیر ہوتا تھا وہ خالی ہوتا تھا۔ تو جب وہ تیر چلاتے تھے تو جو آتا تھا کسی کام کے لیے وہ کیا کرتے تھے، اگر کسی کو کوئی کام ہوتا تھا تو وہ ان تینوں تیروں کو چلاتے تھے، پھر جو تیر باقی رہتا تھا اس پر عمل کرتے تھے۔ اگر اس کے کام کے اندر اگر امرنی ربی آ جائے تو وہ کام کرتے تھے، اگر نہانی ربی آ جاتا تو پھر وہ نہیں کرتے تھے، اگر وہ خالی نکلتا تھا تو پھر وہ دوبارہ آزماتے تھے، ٹرائی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان کی بری بات تھی۔ اور دوسرا ہے واللعب بالطیور، اور پرندوں کے ساتھ کھیلنا، جو طلوط علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ بھی بری عادت تھی، جس کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ نے خبائث سے تعبیر کیا وغیرہ ذالک، اور ان برے کاموں کے علاوہ دوسرے برے کام بھی تھے۔ سو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سو مصدر ساعہ، ساعہ کوئی مصدر ہے، نکیز ہو سر ہو، اور اس کی نکیز سر ہو آتی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ انہو من الصالحین، بے شک وہ حضرت لوط علیہ السلام صالحین میں سے تھے۔ صالحین میں سے کون مراد ہے؟ انبیاء کرام۔ پیچھے بھی ان کی وضاحت انہوں نے کی، کیا ہے صالحین سے مراد انبیاء ہیں۔ بِأَنْ أَنْجَيْنَاهُ مِنْ قَوْمِهِ، رحمت سے مراد، رحمت میں داخل کرنے سے مراد کیا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی قوم سے کیا دیا؟ نجات دی، جو برے کام کرتے تھے ان برے کاموں سے نکال کر ہم نے ان کو رحمت میں داخل کیا۔ وَاذْكُرْ نُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلِ، اور اے محبوب آپ یاد کریں حضرت نوح علیہ السلام کو کہ جب انہوں نے پکارا اس سے پہلے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے جب انہوں نے ندا دی، پکارا، تو ہم نے ان کی پکار کو، ندا کو کیا کیا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی پکار کو، ان کی دعا کو قبول کیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو نجات دی، من الکرب العظیم، بڑی مصیبت سے، بڑی آزمائش سے، یا پھر بڑے عذاب سے۔ ٹھیک ہے، تینوں چیز ایک ہی ہے، مصیبت، آزمائش، عذاب۔ نوحن کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وما بعدہ بدل منہ، جو چیز بعد میں آ رہی ہے یہ اس سے بدل ہے، یعنی نو مبدل منہ ہے، اور بعد والی آنے والی چیز یہ کیا ہے؟ بدل ہے۔ ٹھیک ہے، اذ نادا، جب انہوں نے ندا دی، وہ ندا کیا تھی؟ دعا علی قومی بقولی، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ رب لا تذر علی الارض کافر، کہ اے میرے رب تم دنیا کے تختے پر کسی بھی کافر کو نہ چھوڑنا، تمام کو ہلاک کر، جتنے بھی کفار ہیں تمام کو تم ہلاک کر دیں، کسی بھی کافر کو دنیا کے اندر نہ چھوڑ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، جو کہ سورہ نوح کے اندر بھی ہے، 29ویں پارے کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، پھر تمام قوم والوں کو کیا کیا؟ ہلاک کیا، بڑا سمندر، بڑا بڑا سیلاب آیا، اور جتنے بھی کفار تھے وہ سارے ڈوب کر مر گئے۔ پھر انہوں نے ایک بڑا ایک بنائی تھی ایک کشتی، روشت کشتی کے اندر جتنے بھی ان کو مارنے والے تھے وہ تمام سوار ہوئے تھے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی۔ ٹھیک ہے، من قبل، قبل کے بعد نکالا ہے، اس کا مداخل ہے ابراہیم و لوط، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور لوط علیہ السلام سے پہلے۔
حضرت نوح علیہ السلام تھے، انہوں نے دعا مانگی تھی، پھر ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اہلہ الذین فی سفینۃ، یعنی آل سے مراد وہ ہے جو آپ اور علیہ الصلوۃ والسلام کے کشتی کے اندر جو داخل ہوئے تھے، شامل ہوئے تھے، ان کو بھی ہم نے نجات دی۔ کس سے نجات دی؟ کرب العظیم، بڑی مصیبت سے، بڑی آزمائش سے۔ وہ کیا تھا؟ الغرق و تکذیب قوم ہی لہو، کہ وہ غرق ہونا تھا، ہم نے ان کو غرق ہونے سے بچایا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کو، حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی تکذیب کرنا، کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، ہم نے اس سے بھی ان کو بچایا، نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے مدد کی، نصرناہ، اور ہم نے اس کی مدد کی۔ نصرنا کی معنی یہاں پر کیا ہے؟ منعنا، یعنی ہم نے روکا۔ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں سے ہم نے ان کو بچایا جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، بے شک وہ بری قوم تھی تو ہم نے ان کو، ان تمام کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، پانی کے اندر ڈبو دیا۔ آیات سے کیا مراد ہے؟ الدالت علی رسالتی، حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر، رسول ہونے پر جو گواہی تھی، دلالت کرنے والی آیات تھی، ان کو انہوں نے جھٹلایا۔ اللہ یصلو الیہ بسوء، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس برائی کی طرف ہی مائل ہوتے تھے۔ وہ کس طرح انہوں نے جھٹلایا؟ کہ جب بھی وہ آپ سے ملتے تھے تو بسوء، برائی کے ساتھ ملتے تھے، ان کو برا کہتے تھے۔ تو ہم نے ان کو، حضرت نوح علیہ السلام کو اس چیز سے بھی، یعنی ان کو جو ان کی قوم والے برا کہتے تھے، ہم نے اس چیز سے بھی ان کو بچایا اور ان کو روک دیا، ٹھیک ہے۔ میرے حساب سے یہاں تک رکوع پورا ہوتا ہے، تو اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور آگے ایک اور قصہ اور واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے، تو یہاں پر یہ کہ مفہوم پورا ہوا، تو یہ سبق اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور آج کا سبق اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیں۔